السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وطبيبنا وحبيبنا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، فقد ورد في الخبر عن النبي الأبر صاحب القبر الأعظم صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم ومسجدي آخر مساجد الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ انتہائی محبت اور ادب اور احترام کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی صلی اللہ علیہ وسلم، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، اس کی شفقت تخیل سے بیمہ ورا، اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت تخیل سے بیمہ ورا، اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ حشر کا غم ہو قاسم ہمیں کس لیے، ہمارا آقا ہے وہ، ہمارا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگا ضرور ملتا ہے۔
انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، میں اور آپ جس نسبت پر یہاں جمع ہوئے ہیں، پہلی نسبت ہے جمعہ کی اور دوسری نسبت ہے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور ان کی آمد کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں تشریف لائے اس مہینے کا نام ربیع الاول ہے۔ ربیع کے معنی بہار، اول کے معنی پہلا۔ آپ کی آمد سے پہلے ساری انسانیت، بلکہ ساری دنیا، بلکہ ساری کائنات مرجھا چکی تھی۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ جس مہینے میں میرے اور آپ کے نبی تشریف لائے وہ مہینہ سب مہینوں سے اعلیٰ ہے۔ جس خاندان میں آپ تشریف لائے وہ خاندان سب خاندانوں سے نرالا ہے۔ جس ملک میں آپ تشریف لائے وہ ملک تمام ملکوں سے اعلیٰ ہے، اور جس گود میں آپ تشریف لائے وہ گود ساری ماؤں کی گودوں سے اعلیٰ ہے، اور جس زمانے میں آپ تشریف لائے وہ زمانہ تمام زمانے سے نرالا ہے، اور جس وقت آپ تشریف لائے وہ وقت تمام اوقات سے اعلیٰ ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبروں نے آپ کی آمد کی خوشخبری دی، سب نے آپ کے آنے کی بشارت دی، اور تمام انبیاء، تمام پیغمبر بن مانگے آئے۔ میرے اور آپ کے نبی کی جب باری آئی آپ کو مانگ کر لیا گیا۔ کس نے مانگا؟ سارے انبیاء نے مانگا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبروں نے آپ کی آمد کی دعا کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ ان کے بعد آپ تشریف لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ جس چیز کو ظاہر کرتے ہیں کہ جو ہماری عقل سے باہر ہوتی ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ کسی ولی کے ہاتھ پر کسی چیز کو ظاہر کر دیں کہ جو ہماری عقل کے خلاف ہوتی ہے اس کو کرامت کہتے ہیں۔ کرامت اولیاء بھی حق ہے اور معجزات انبیاء بھی حق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کی کچھ نشانیاں ظاہر ہوئی، آپ کی آمد سے پہلے کچھ برکتیں ظاہر ہوئی، اس کو معجزہ نہیں بلکہ اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہیں کہ آپ کے آنے کی برکتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آیا۔ قرآن کریم کے اندر ایک مفصل صورت ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل ارسل علیہم طیرا ابابیل۔ زیادہ میں لمبا اشارے سے اس بات کو سمجھاؤں گا۔ ابرہہ بادشاہ یمن سے چلا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ کی پیدائش ہونی ہے اور جس بیت اللہ کو آپ کے لیے بنایا گیا ہے، جس کی امامت آپ کے سپرد کرنی ہے، اس گھر کو، اس بیت اللہ کو گرانے کے لیے، اس کو شہید کرنے کے لیے یمن سے ایک ابرہہ بادشاہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر چلتا ہے۔ حضور اپنی ماں کے اپنی پیٹ کے اندر ہیں اور اللہ آپ کے ذریعے ابھی اس کی حفاظت کرا رہا ہے۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ مکہ کے قریب پہنچا، اللہ نے چڑیوں کے چھوٹے چھوٹے کنکر، ان کے پنجوں کے اندر چھوٹی چھوٹی کنکریاں بھیجی، اور اس کے ذریعے اس کے سارے لشکر کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت ہے، اور آپ کے آنے سے پہلے جو برکتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی جب تشریف لائے حالات بہت سنگین تھے، بڑے عجیب حالات تھے۔ انسانیت
انسانیت گر چکی تھی اور تباہی کے دانے پر تھی۔ قرآن سے ہم اس تاریخ کو پوچھتے ہیں۔ قرآن یوں گویا ہوتا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ اور دنیا میں بسنے والے انسانوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم اپنے اس دور کو یاد کرو کہ تم کن حالات سے گزر رہے تھے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اتنے حالات کمزور ہو چکے تھے، انسان انسانیت سے اتنا نیچے گر چکا تھا۔ اگر باپ مر جاتا، مرنے کے بعد جہاں باپ کا سارا چھوڑی ہوئی وراثت تقسیم ہوتی، وہاں اس باپ کے بیٹے اپنی ماں کو بھی وراثت میں تقسیم کرتے، ماں وراثت میں تقسیم ہوتی، باری باری بچے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرتے۔ انسانیت اتنی نیچے گر چکی تھی۔ پھر شراب اور قتل و غارت وہ تو ہم سنتے ہی سنتے ہیں۔ اگر گھر میں کوئی مہمان آتا تو کھڑے جانور کا کوئی عضو کاٹ کے لایا جاتا، اس سے مہمان کی مہمان نوازی کی جاتی، اور بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا، جس کو قرآن نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ قریب تھا کہ انسانیت اب جہنم کے گھڑے پر پہنچ چکی تھی، قریب تھا کہ اللہ اس سارے نظام کو دھرم بھرم کر دے، اور اللہ نے اس انسانیت پر ترس کھایا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری سے اس انسانیت کو دوبارہ روشنی ملی، انسانیت کو دوبارہ زندگی ملی، بلکہ ساری کائنات کو دوبارہ ایک زندگی ملی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی ماں حضرت آمنہ کے بطن مبارک کے اندر ہے کہ آپ کی والدہ عجیب کیفیتیں دیکھتی ہے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے، میں عجیب کیفیتیں دیکھتی ہوں، جس پتھر پر میں پاؤں رکھتی ہوں وہ پتھر موم بن جاتا ہے، اور مکہ کی ساری عورتیں کنویں پر پانی لینے جاتی ہیں، وہ ڈول ڈالتی ہیں اور رسی کے ذریعے اس کو کھینچتی ہیں۔ میں عجیب کیفیت دیکھتی ہوں، جب میں کنویں پر پہنچتی ہوں سارا کا سارا پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے جسم سے عجیب قسم کی خوشبو آتی ہے کہ ویسی خوشبو کبھی میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی، اور مکہ کی عورتوں نے عبد المطلب سے کہا کہ آپ کی بہو، اس کا شوہر بھی گزر چکا ہے اور وہ عجیب قسم کی خوشبوئیں لگاتی ہے، اس سے کہو کہ خوشبوئیں نہ لگایا کرے۔ عبد المطلب نے اپنی بہو کو بلایا، کہا آمنہ بیٹی کیا وجہ ہے؟ کہا میں خوشبو نہیں لگاتی ہوں، لیکن جب سے میرے پیٹ کے اندر یہ بچہ آیا ہے میں عجیب کیفیتیں دیکھتی ہوں۔ کبھی مجھے مریم سلام کرتی ہے خواب کے اندر، کبھی مجھے اماں حوا سلام کرتی ہے، کبھی مجھے حضرت آسیہ سلام کرتی ہے، کبھی مجھے جنت کی حوریں اتر کر سلام پیش کرتی ہے۔ میں درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں، درخت مجھے سلامی پیش کرتے ہیں، پتھروں کے پاس سے گزرتی ہوں، پتھر مجھے سلام کرتے ہیں، اور مجھے خواب کے اندر یہ کہا جاتا ہے بشرا لک یا آمنہ فإنک قد حملت بسید الاولین والآخرین فإذا ولدتہ فسمہ محمدا۔ اے آمنہ تیرے لیے خوشخبری ہو، جس بچے کو لے کر تو گھوم رہی ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ عجیب نرالا قسمت والا بچہ ہے۔ اے آمنہ تیرے لیے خوشخبری ہو، جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کا نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مبارک پیدائش ہوئی تو اس وقت بھی بہت ساری برکتیں ظاہر ہوئی۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ادھر شام کے محلات کے اندر روشنی جگمگا اٹھی، اور اشارہ اس طرف تھا کہ اب شام کی حکومت ختم ہونے والی ہے، اب محمد کے اسلام کی حکومت آئے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش ہوئی، ادھر جو ہزاروں برس سے، ہزاروں سالوں سے فارس کے لوگ جس آگ کو جنہوں نے جلا کے رکھا تھا اور اس کی پرستش کرتے تھے، وہ آگ خود بخود بجھ گئی، اور اشارہ اس طرف تھا کہ اے لوگوں، جو محمد جس کے آنے سے وہ آگ بجھ رہی ہے، اگر اس کی غلامی میں آ جاؤ گے تو وہ جہنم کی آگ بھی بجھ جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جب پیدائش ہوئی تو اس وقت کے سپر پاور تھے روم اور فارس، وہاں کے جو محلات تھے ان کے کنگرے خود بخود نیچے گر گئے،
اور ان کو بتا دیا گیا کہ اب تمہاری حکومت ختم ہے، اب محمد کی بادشاہی کا سکہ چلے گا۔ اور حضور کی آمد میں اللہ رب العزت نے اس سال پوری دنیا میں جتنی مائیں حمل کے ساتھ تھی، کسی کے یہاں بچی پیدا نہیں ہوئی، حضور کے استقبال میں سب کے یہاں بچے پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس آیت کے اندر 3 اشارے ہیں۔ لقد جاءکم رسول، یہ ولادت مصطفیٰ ہے، آمد مصطفیٰ ہے۔ من انفسکم، یہ صورت مصطفیٰ ہے۔ حریص علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ سیرت مصطفیٰ ہے۔ یہ کیا ہے؟ سیرت مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، صورت مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے حضور کی آمد کے لیے دعائیں کی، اور اللہ رب العزت نے انتخاب کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے امتحانوں سے گزارا، بہت ساری آزمائشوں سے گزارا، بہت ساری تکلیفوں سے گزارا۔ ابراہیم علیہ السلام سارے امتحانوں میں کامیاب ہوئے، اور جب ابراہیم سارے امتحانوں میں کامیاب ہوئے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو 2 انعاموں سے نوازا۔ پہلا انعام اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق دیا، انی جاعلک للناس اماما، اے میرے خلیل میں نے آپ کو ساری کائنات کا، ساری انسانیت کا امام بنا دیا، مانگ اب تو کیا مانگتا ہے۔ دوسرا انعام تیری مرضی کے مطابق ملے گا، مجھے یہاں رک کر کہنے دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کیف کنت خلیل الرحمن، آپ اللہ کے خلیل کیسے بنے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ لوگوں، اللہ نے مجھے مال دیا تھا، میں نے مال کو اللہ کے راستے میں اور مہمانوں پر خرچ کیا، جان دی تھی اس کو آگ پر پیش کیا، اولاد دی تھی اس کے گلے پر چھری چلائی، اللہ نے بیوی بچے دیے تھے ان کو دور دراز جنگل میں چھوڑ دیا، اور اللہ نے مجھ سے کہا وطن چھوڑ دو، میں نے وطن کو الوداع کر دیا، فکنت خلیل الرحمن، تو اس طرح میں اللہ کا دوست اور خلیل بن گیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب سارے امتحانوں میں کامیاب ہوئے تو کامیابی کے بعد اللہ نے ایک انعام اپنی مرضی کے مطابق دیا، اور دوسرا انعام ابراہیم کو ابراہیم کی مرضی کے مطابق ملنا ہے۔ میں اور آپ اگر ہوتے اور رب ہم سے کہتا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، کوئی مال مانگتا، کوئی جائیداد مانگتا، کوئی عزت مانگتا، کوئی عہدہ مانگتا، کوئی کرسی مانگتا، کوئی بنگلہ مانگتا، کوئی کوٹھی مانگتا، قربان جائے مانگنے والا بھی خلیل تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مالک سے ایک وہ چیز مانگ لی کہ جو اس کے خزانے میں صرف ایک تھی، وہ تھی ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، اے میرے اللہ، اے میرے پیارے، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق میں آپ کو عطا کروں گا، مجھے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے۔ اذ يرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ کی تعمیر کو مکمل کی، اس کے بعد کعبے کی چوکھٹ پر سر رکھا اور اس وقت اللہ سے یوں مانگا، مانگنے والا ابراہیم خلیل اللہ ہے اور آمین کہنے والا اسماعیل ذبیح اللہ ہے، اور جس گھر کے سامنے مانگا جا رہا ہے وہ گھر بیت اللہ ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ خود اللہ ہے، اور جس ذات کو مانگا جا رہا ہے وہ ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور انہی کی نسل سے، اسی ذریت میں سے اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام اسماعیل ہے
ایک کا نام اسحاق ہے، دعا کے وقت جو بیٹا موجود ہے وہ اسماعیل ہے۔ اللہ نے حضرت اسماعیل کا انتخاب کیا، اسماعیل میں سے چل کر اللہ رب العزت نے چلتے چلتے بنو خزیمہ کا، بنو مدرکہ کا، بنو الیاس کا اور قریش کا، قریش میں سے بنو ہاشم کا، بنو ہاشم میں سے اللہ رب العزت نے عبد المطلب کا انتخاب کیا۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے ہیں، ان میں سے اللہ نے حضرت عبداللہ کا انتخاب کیا، اور عبداللہ کے گھر میں اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ کا انتخاب کیا۔ یہاں رک کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو ایک چیز محبوب ہوتی ہے، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی چیز محبوب ہوتی ہے، اور اپنی محبوب چیز کوئی کسی کو دیتا، اپنی پیاری چیز کوئی کسی کو دیتا، کہتا سب کچھ مجھ سے لے لے لیکن میرے یار کے بارے میں مجھ سے نہیں سوال کرنا۔ ابراہیم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، پھر جب اللہ کے محبوب ہیں تو ابراہیم کو کیسے مل گئے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنی محبوب چیز ابراہیم کو کیسے عطا کر دی؟ وہ یوں عطا کر دی کہ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں۔ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں۔ خلیل کے معنی بھی دوست کے ہیں، حبیب کے معنی بھی دوست کے ہیں، لیکن فرق ہے، خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جسے محبت میں سب کچھ لے لیا جاتا ہے، اور حبیب اس دوست کو کہتے ہیں جسے محبت میں سب کچھ دے دیا جاتا ہے۔ ابراہیم خلیل نے فرمایا میرے مالک میری ساری پیاری چیزیں تیرے حوالے اور تیرا پیارا میرے حوالے، میری ساری پیاری چیزیں تیرے حوالے، تیرا پیارا میرے حوالے۔ یہ ہے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب حضرت ابراہیم کی لڑی سے کیسے ہوا، ان کی نسل سے کیسے ہوا۔ اب ہے ایک ولادت مصطفیٰ کہ اللہ کے نبی کی جو آمد ہے اس کو کوئی اپنا نہیں سکتا۔ اللہ کے حبیب تشریف لائے مکہ کے اندر، صبح فجر کے وقت تشریف لائے، پیر کا دن تھا، ربیع الاول تھا، اور آپ جب تشریف لائے آپ کی تشریف آنے سے پوری دنیا میں جو رونق آئی، اور دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہوگا اس کی کوئی ایسی آمد ہو نہیں سکتی۔ رہی بات صورت مصطفیٰ کی تو صورت مصطفیٰ کو بھی کوئی اپنا نہیں سکتا، ویسا کسی کو حسن اور جمال مل نہیں سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے آدھی دنیا کا حسن عطا فرمایا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم احسن ہے، یوسف حسین ہے، آپ احسن ہے۔ جو جمال جو خوبصورتی آپ کو ملی ہے، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ اور ایک شاعر ایسے کہتا ہے کہ محبوب آپ کے رب نے آپ کو ایسے بنایا ہے كأنك قد خلقت كما تشاء، جیسے جیسے آپ نے چاہا ویسے ویسے آپ کے رب نے آپ کو بنایا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو جو چہرہ عطا فرمایا وہ چہرہ سارے چہروں سے چن کر ملا آپ کو۔ اللہ نے جو آپ کو زلفیں عطا فرمائی وہ زلفیں تمام زلفوں سے چن کر آپ کو عطا کی۔ اللہ نے جو آپ کو خاندان عطا فرمایا وہ خاندان تمام خاندانوں سے چن کر، اور اعلیٰ سب سے افضل اللہ نے جو آپ کو امت عطا فرمائی وہ امت سب امتوں سے میں اعلیٰ ہے۔ اللہ نے جو آپ کو مصلی عطا فرمایا وہ مصلی سب مصلوں سے اعلیٰ ہے۔ اللہ نے جو آپ کو قبلہ اور کعبہ عطا فرمایا وہ کعبہ سب کعبہ سے اعلیٰ ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ صورت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن ہے اس کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ابراہیم حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا وہ شاخ ہے، وہ کیا ہے؟ شاخ ہے، اور میرے اور آپ کے نبی کا جو حسن ہے وہ ایک تنا ہے۔ ایک درخت ہوتا ہے نا، ایک اس کا تنا ہوتا ہے اور پھر اس کی شاخیں نکلتی ہے۔ حضرت یوسف کا حسن جو ہے وہ ایک شاخ ہے، اور محمد مصطفیٰ کا جو حسن ہے، آپ کی جو صورت ہے وہ ایک تنے کی شکل میں ہے۔ اسی لیے زلیخا کو تانے دینے والی عورتوں نے جب حسن یوسف کو دیکھا، انہوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر
اپنے انگلیوں کو اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا، اور محمد مصطفیٰ کے حسن کو جب دیکھا لوگوں نے، اور قیامت تک ان کے نام پر لوگ اپنے گردنوں پر چھری چلاتے ہیں، ان کے نام پر قیامت تک مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ زلیخا کی لعنت ملامت کرنے والوں نے حسن یوسف کو دیکھا، شاخ حسن کو دیکھا تو انہوں نے شاخوں کو کاٹا۔ کاش اگر میرے حبیب کو حسن کو دیکھ لیتی تو وہ اپنے دلوں پر وہ چھری چلا لیتی، اپنے دلوں پر وہ خودکشی کر لیتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے اور آپ کے نبی کا جو حسن ہے وہ شاخ نہیں بلکہ وہ تنا ہے، وہیں سے سب کو ملا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ نے جنت سے ان کو اس روئے زمین پر اتارا، اور کئی سو سال تک آدم علیہ السلام گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے۔ اماں حوا کہیں اتری، آدم علیہ السلام کہیں اترے، اور دعا کرتے رہے لیکن دعا قبول نہیں ہوئی۔ آخر میں یاد آیا کہ جب میرے پروردگار نے مجھے پیدا کیا تھا، اور اس وقت جب میں نے سر اٹھایا تھا تو میں نے اپنے رب کے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آدم علیہ السلام نے اس کلمے کے واسطے سے، محمد عربی کے وسیلے سے دعا مانگی، تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ پوچھا آدم کیف عرفت محمدن، آپ محمد کو کیسے پہچانتے ہیں؟ ابھی تو وہ تشریف لائے نہیں، وہ تو خاتم الانبیاء ہیں، سب سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اے میرے پروردگار، کہ جب آپ نے میرے پتلے کے اندر روح ڈالی، اور جب میں نے اپنا فرفعت رأسی، اور جب میں نے اپنا سر کو اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے آپ کے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے فرمایا، یا آدم قد غفرت لک، اے میرے آدم میں نے آپ کو معاف کر دی، اے آدم میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ میرے ایمانی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اتنی دور سے میں آپ کی آمد سے پہلے جو برکتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی، پھر آپ کی ولادت کے وقت جو برکتیں ظاہر ہوئی میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، بس کہنے والے کہہ گئے کہ اگر ساری روئے زمین کو کاغذ بنا دیا جائے، آسمانوں کو بھی کاغذ بنا دیا جائے، سارے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، اور سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، پھر سارے فرشتے، سارے انسان، سارے جنات اور سارے انبیاء، سارے صحابہ لکھنے کے لیے آ جائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہم کیا ان کی سیرت بیان کر سکتے ہیں کہ جن کی سیرت کو خدا خود بیان کرے اور مزے لے لے کر بیان کرے۔ امی عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ امی عائشہ نے جواب دیا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ جی ہاں قرآن پڑھتے ہیں، کا الحمد سے لے کر والناس تک سارا کا سارا قرآن محمد کی سیرت ہے۔ قرآن کو پڑھتے جاؤ اور محمد کی سیرت کو پڑھتے جاؤ، قرآن پڑھتے جاؤ، محمد کی سیرت کو، صورت کو دیکھتے جاؤ، قرآن پڑھتے جاؤ، محمد کی فضیلت کو دیکھتے جاؤ۔ میرے ایمانی بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اسی مہینے میں ہوئی، یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ ہجرت بھی اسی مہینے میں ہوئی، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس واپس بھی بلا لیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی پوری کائنات کے لیے مبارک ہے، لیکن آپ کے جانے سے ساری کائنات، ساری انسانیت دکھی اور غمزدہ ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ جو کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، میں ان کی گردن کو الگ کر دوں گا۔ یہ محمد عربی سے ان کا عشق تھا، وفا تھی، محبت تھی۔ عزیز ساتھیوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لیکن ان کا فیض اب بھی دنیا میں جاری ہے۔ ان کی دعائیں میرے اور آپ کے پیچھے ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو کھلا رہا ہے۔
ان کی دعائیں، ان کی راتوں کی آہیں، اور ان کا میرے اور آپ کے لیے تڑپنا اور میرے اور آپ کے لیے بھوکا رہنا، وہ دو جہاں کے سردار کہ جن کے لیے جنت کے کھانے اترنے کے لیے تیار، اور جن کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ اے میرے حبیب آپ اشارہ کریں، ان سارے پہاڑوں کو آپ کے لیے سونا بنا دوں گا، جنت کے کھانے آپ کے لیے اتریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیری کی زندگی اختیار کی۔ آپ بادشاہ ہیں تب بھی فقیری کی زندگی ہے، آپ دو جہاں کے بادشاہ ہیں، سب کو کھلا رہے ہیں، آپ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے ہیں، آپ بیواؤں کو پوچھنے والے ہیں، ان کو سہارا دینے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اچھا کھانا نہیں، کبھی اچھا پہنا نہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے کپڑے نہیں پہنے۔ کیوں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز علیہ ما عنتم، اس امت کی تکلیف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں، جب تم بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو بستر کو جھاڑ لیا کرو۔ فرمایا اس میں کیا حکمت ہے؟ کہ عزیز علیہ ما عنتم، ہو سکتا ہے بستر پر کوئی کانٹا ہو، سانپ یا کوئی بچھو ہو، یا کوئی اور تکلیف دہ چیز ہو، یہاں بستر پر امت کو تکلیف ہوگی، وہاں روضہ مبارک کے اندر محمد کو تکلیف ہوگی۔ عزیز علیہ ما عنتم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سوراخ کے اندر تم پیشاب نہ کرو، کیا وجہ ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، ہو سکتا ہے سوراخ کے اندر کوئی کیڑا ہو اور وہاں سے تمہیں تکلیف پہنچائے، تکلیف تمہیں ہوگی، لیکن دل وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس کے اندر، وہاں ان کو تکلیف پہنچے گی۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہاں سے لائے ہم ایسا پیغمبر؟ میرے ایمانی بھائیوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موڑ پر اس امت کو تشنہ نہیں چھوڑا، اور دنیا کے جتنے بھی محکمے ہیں، کوئی محکمہ والا یہ نہیں کہہ سکتا، کسی بھی کسب والا، کوئی بھی کام کرنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے نمونہ نہیں ہے، آئیڈیل نہیں ہے، محمد عربی نے میرے لیے کوئی نمونہ نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے اپنے جوتے کو سیا ہے۔ اللہ کے حبیب اس طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ کل میری امت کا کوئی بندہ جوتوں کو پالش کر رہا ہوگا یا جوتے سی رہا ہوگا، کوئی اس کو کمتر نہ سمجھے، حقیر نہ سمجھے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر خود جھاڑو لگایا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر کھانا خود بنایا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں بادشاہ بھی ہیں، قائد بھی ہیں، امیر المؤمنین بھی ہیں، خاتم الانبیاء بھی ہیں، خاتم المرسلین بھی ہیں، سید الانبیاء بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک کاندھے پر یتیموں کو اٹھا رہے ہیں، یتیموں کو لے کر چل رہے ہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت میں مارے بھی کھا رہے ہیں۔ کس لیے؟ سب کچھ میرے اور آپ کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرك۔ اللہ کے حبیب کے سیرت کے پہلو کے کس گوشے کو چھیڑا جائے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی نرالی ہے، صورت بھی نرالی ہے، آپ کی آمد بھی باعث برکت ہے، آپ کی آمد سے پوری انسانیت کو دوبارہ زندگی ملی۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، ان قریب میں نے اور آپ نے اس جہان کو چھوڑنا ہے، اور مجھے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جب ان پر بھی موت نے آ کر ان کو بھی موت واپس لے گئی، تو یہاں کسی کو رہنا، حالانکہ جن کو کہا گیا عش ما شئت فإنک میت، اے میرے محبوب مانگ لو جتنی زندگی مانگنا چاہتے ہو آپ کو مل جائے گی، لیکن واپس پھر میرے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ کل من علیہا فان یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہاں باقی صرف میرے اور آپ کے رب کا نام رہنا ہے، باقی سب کو فنا ہے، لیکن تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اپنے مبارک روزوں کے اندر، اپنی قبروں کے اندر حیات ہے، زندہ ہے، اور میرے آپ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اپنی مبارک قبر کے اندر زندہ ہیں، اپنے روزے کے اندر حیات ہے، اور ہر پیر اور جمعرات کو
میرے اور آپ کے نامہ اعمال، میرے اور آپ کے نامہ اعمال ان کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ہائے ہائے، جب میرے اور آپ کے نامہ اعمال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک پڑتی ہوگی تو دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ دعا کرو مومنو کہ ہم سب توبہ کریں، ہمارے لیے توبہ کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے، بس توبہ ہے آخری دروازہ، اور کثرت سے ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ سب سے پہلے میں نے اور آپ نے اپنے گھر سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا، اپنے جسم کے اوپر سے بھی اتار دیا، اپنی معاشرے کے اندر سے بھی نکال دیا، اپنے معاشرے کے اندر بھی محمد عربی کی سنتوں کو الوداع کہا، غمی کے اندر بھی ان کی سنتوں کو چھوڑ دیا، خوشی کے اندر بھی ان کی سنتوں کو چھوڑ دیا۔ ہم غیروں سے کیا شکوہ کریں گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے اندر بھی میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے، غمی کے اندر بھی میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے۔ شادی کے موقع پر حضرت فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح پڑھایا، اور مختصر سی مجلس تھی 3 آدمیوں کی، حضرت فاطمہ کو اپنے گھر سے رخصت کیا۔ میرے ایمانی بھائیوں، بچیوں والوں، بیٹیوں والوں، ہم سب بیٹیوں والے ہیں۔ ایک تو بچوں والوں سے گزارش ہے کہ بیٹیوں والوں پر ظلم نہ کرو۔ ہم 200 300 آدمیوں کی بارات لے کر جاتے ہیں، ایک تو اس کے گھر سے پہلے ایک جنازہ نکلنے جا رہا ہے کہ جس بیٹی کو اس نے پالا، جوان کیا، اس کی پرورش کی، آج ہمیشہ کے لیے اس کے گھر سے اس کا جنازہ نکل رہا ہے، اور ہم الٹا اس کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، لہذا اس چیز پر بھی ہم توجہ دیں گے۔ اور دوسرا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، ان کا تذکرہ خیر، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر منٹ آپ کا تذکرہ بلند ہوتا ہی جا رہا ہے۔ ہر وقت یہاں ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، یہاں ظہر کی اذان ہوئی، اگلے کسی ملک کے اندر اب عصر کی اذان شروع ہوگی، وہاں عصر کی اذان ختم ہوئی، اگلے ملک کے اندر اسی وقت مغرب کی اذان شروع ہوگی۔ 24 گھنٹے میں کوئی منٹ ایسا نہیں ہے کہ جس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بلند نہ ہو رہا ہو۔ لہذا کسی کے خاکے بنانے سے، کسی کے خاکے بنانے سے ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں آپ کے وساطت سے کہ اے خاکے بنانے والوں، تم خود خاک میں مل جاؤ گے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محمد کا تذکرہ، محمد کی رفعت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلندیوں پر چڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو مقام محمود عطا فرمانا ہے، اللہ نے خود آپ کے تذکرے کو بلند کیا ہے۔ خاکے بنانے والوں، تم خود خاک میں مل جاؤ گے، محمد کی شان اونچی ہوتی رہے گی، اور محمد کے نام پر، اور ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محمد کے غلاموں کا اب امتحان نہ لیا جائے، اب مزید ان کو آزمائش میں نہ ڈالا جائے، مزید ان کے ایمان کو نہ جھنجھوڑا جائے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کل بھی ان کے نام پر سر کٹانے کے لیے موجود تھے، اور آج بھی ہم ان کے نام پر سر کٹانے کے لیے تیار ہیں، اور قیامت تک ان کے نام پر سر کٹانے والے آتے رہیں گے۔ تم خاکے بناتے رہو، اس سے محمد کی شان میں کوئی عیب نہیں آئے گا، محمد کی شان بلند ہوتی رہے گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اسوہ حسنہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں بہت کہنی تھی، لیکن امام صاحب نے جیسے اعلان کیا تھا ہم سب لیٹ ہو گئے، ان تاخیر سے آئے، تو بس مختصر سی جو میں نے آپ کے سامنے بات عرض کی، اللہ انہی پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کہیں رائے دی کہیں موڑ دیے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، یہ آج کا سبق ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا شکرا فاحسن الجزاء۔ ہم بہت مشکور ہیں حضرت کے کہ حضرت ہم بہت معافی چاہتے ہیں جو وقت ہم نے حضرت کے لیے رکھا تھا ہم نہیں دے پائے، اتنا سفر کر کے حضرت